اور یہ خوشبو پہنچنا گویا دماغ کو معطر کر دیتا ہے، پرسکون کر دیتا ہے، اور اس کو سکون اور چین آ جاتا ہے۔ خوشبو کی تو اپنی بات ہے، بندہ جب پریشان ہوتا ہے اور اس کو خوشبو پہنچ جائے تو کچھ حد تک پریشانیاں یہ خوشبوئیں مٹا دیتی ہیں۔ اور فرمایا بھٹی جوگنے والے کی مثال کہ وہاں تم اگر جاؤ گے تو اس کی بدبو پاؤ گے، اس کے دھوئیں سے کپڑے کالے ہوں گے، یہ جل جاؤ گے۔ اسی طرح آپ کسی برے دوست کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو فرمایا چاہے آپ اس سے کوئی کام رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، اس سے کوئی واسطہ ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی مطلب ہو یا نہ ہو، برائی کی کوئی نہ کوئی چنگاری تو وہاں سے آپ کو ملنی ہی۔ برے دوست کی صحبت کے تعلق سے بتایا برائی کی چنگاری کچھ نہ کچھ آپ اپنے دامن میں لے کر کے آئیں گے، اور وہ یہ کہ اگر کسی برے دوست کے پاس جائیں گے، مثال کے طور پر کسی شرابی کے پاس بیٹھنا شروع ہو جائے تو آپ سچے ہیں، صحیح ہیں، لیکن لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی، یار یہ کیسا ہو گیا، یہ کیسا بندہ، کیا کم ہے، یہ بھی چنگاری ہی ہے۔ بدگمانیاں ہوتی ہیں، حالانکہ بدگمانی کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم بدگمانی کریں، لیکن بندہ جب خود ہی بدگمانی کے راستے چھوڑ رہا ہے تو اب اس میں کسی کا کیا قصور؟ اگر کسی نیک صالح دوست کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو چاہے اس سے کچھ کام ہو یا نہ ہو، اللہ کے ذکر کی آواز تو آخر اس کو آ ہی جائے گی، اور یہ آواز ایسی ہوتی ہے جو اس کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، سکون عطا کرتی ہے۔ کسی برے آدمی کو کبھی دوست نہ بنائے، زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ شرابی، جواری، نشہ کرنے والا، زنا کرنے والا، ڈکیتی مارنے والا، سود کھانے والا، رشوت خور، یہ برے دوست ہیں، ان سے بچو۔ اگر ان سے نہیں بچو گے تو یاد رکھو گھر اجڑ جائیں گے، تمہارے بربادی مقدر بن جائے گی۔ قرآن پاک کا قاری، مسجد کا نمازی، میدان جہاد کا غازی، اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے ڈر کر رونے والا، متقی و پرہیزگار، یہ اچھے دوست ہیں، اور ان کی دوستی یہاں بھی کام آئے گی، وہاں بھی کام آئے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ اچھے دوست تمہاری شفاعت کرائیں گے، اور پھر جو ہے ثمرہ یہ ہوگا کہ ان کی برکت سے جنت نصیب ہو جائے گی۔ فرمایا المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، بس ہر ایک سوچ لے کہ کس دوست سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا الحب فی اللہ ومن اللہ، یعنی عموماً انسان اپنے دوست کی سیرت اور اخلاق اختیار کر لیتا ہے، لہذا اچھوں سے دوستی رکھو، یا یہ کہ تم بھی اچھے بن جاؤ۔ دنیا میں ہے کیا دنیا کے اندر؟ یہ دنیا دارالعمل ہے، جتنی جلدی ہم سوچ لیں اتنی اچھا ہے، لیکن ہم پڑے بھی چیز کے پیچھے، ہم اس چیز کے پیچھے پڑے ہیں کہ ہم بڑے مالدار بن جائیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہو جائیں ہماری، بڑے بڑے بنگلے بن جائیں، بڑی بڑی گاڑیاں آ جائیں ہمارے پاس بینک بیلنس آ جائے، ہماری زندگی بڑی اچھی بن جائے۔ اور مسلمانوں، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ آپ نے اپنے علاقوں میں دیکھا ہوگا، اپنے پڑوس میں دیکھا ہوگا، آپ نے اپنے ملک میں دیکھا ہوگا، اپنے شہروں میں دیکھا ہوگا، کئی ایک ایسے ہیں جنہوں نے بڑی محنتیں کی، بڑی کوششیں کی، انہوں نے گھر بھی بنائے، بنگلے بنائے، گاڑیاں خریدی، اور پھر انہوں نے بینک بیلنس پر کر لیے، اور پھر جب وہ اپنے گھر آنے لگے تو آئے کیسے؟ زندہ نہیں، مردہ ہو کر کے آئے۔ اپنا گھر دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہوا، اتنا پیسہ انہوں نے کما کر کے اپنے گھر پر بھیجا، لیکن پھر بھی ان آنکھوں نے اس ہی گھر کو نہیں دیکھا جس کے لیے انہوں نے باہر رہ کر کے پوری زندگی صرف کر دی۔ پھر بعد میں حسرتیں رہ جاتی ہیں، ایک کاش
اے کاش میں نے اپنے رب کو راضی کیا ہوتا، میں نے رب کائنات کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکایا ہوتا، میں نے جو یہ اتنا مال کمایا کاش کہ اس مال میں سے رب کائنات کی بارگاہ میں خرچ کیا ہوتا، کہ بعد میں صرف حسرت ہی حسرت رہ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو حالات یہ ہیں کہ ہم مال کماتے ہیں، اللہ نے بڑا مال دیا، حلال مال کماتے ہیں ہم الحمدللہ، کیونکہ مسلمانوں میں حلال مال ہی کی اہمیت ہے، ورنہ حرام مال کی اگر بات کی جائے تو کچھ ہیں ایسے جو حرام مال کماتے ہیں، ان کو حرام و حلال کی تمیز بھی نہیں ہوتی، حرام کیا ہے حلال کیا ہے نہ کبھی جاننے کی کوشش کی۔ تو ایسوں کے تعلق سے فرمایا گیا کہ اگر یہ اپنے اس حرام مال میں سے رب کائنات کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں تو گویا یہ خرچ کرنا جو ہے ان کا ایسا ہے کہ جیسے کسی ناپاکی یا کپڑے کے کسی دھبے کو پیشاب سے دھو کر کے صاف کیا جائے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کسی ناپاک دھبے کو کپڑے پر سے پیشاب سے دھو کر کے صاف کریں گے تو کیا وہ صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا؟ بس یہی ہے مثال ان لوگوں کے بالوں کی جو حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے، جن کے مال حرام سے پر ہیں، تو وہ راہ خدا میں خرچ بھی کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال ان کا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو انہوں نے دوسروں کے حق کو مار مار کر کے اپنے پاس جمع کیا ہوا ہوتا ہے۔ جب ان کا مال ہے ہی نہیں تو یہ حرام ہے، تو ان میں سے کیا زکاتیں ادا ہوں گی، کیا صدقات ادا ہوں گے، کیا ان کو فائدہ ہونا ہے؟ ان سے نہیں ہونا کوئی فائدہ۔ اس لیے سمجھ لے رب کو راضی کرنا ہے، سچائی کے ساتھ مال حاصل کریں۔ ایک بات، دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اپنے مال میں سے زکات نہیں ادا کرتا تب بھی یہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہی۔ یہاں تک فرمایا گیا، مسئلہ یہاں تک ہے کہ اگر ہمارے مال میں 1 روپیہ بھی زکات کا باقی ہے تو یہ 1 روپیہ ہی پورے مال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن میں صرف نگریہ عاقل کے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر ایک بلا پھیلی ہوئی ہے کہ اول تو ان کا ذہن بنایا جاتا ہے، لا ماشاءاللہ سب نہیں ایسے، بڑے حساس بھی ہیں، بڑے نیکوکار بھی ہیں، رب سے ڈرنے والے بھی ہیں، سچے مسلمان ہیں، لیکن ایک ایسی تعداد ہے کہ ان کا ذہن بنایا جاتا ہے، مال میں سے زکات نکالتے ہیں لیکن ادھاری دے کر کے کہ ہم اتنے دن میں لوٹا دیں گے، اور پھر ہوتا کیا ہے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے ابھی 6 مہینے نہیں بلکہ سال بھر وہ ادھاری ادا ہی نہیں کرتے۔ اور حکم یہ ہے کہ مال کی زکات نکال کر کے اس کو جو حقدار ہے زکات کا مالک بنا دیا جائے، تب آپ کی زکات ادا ہوگی۔ اور پھر اس کا بھی وقت ہوتا ہے، جس طریقے سے حج کا زمانہ آئے گا تب حج ہوگا، رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا رمضان رکھیں گے تب فرضیت ادا ہوگی، نماز کا وقت آئے گا اس نماز کو ادا کرو گے وقت پر تب ادا ہوگی، اسی طریقے سے زکات کا بھی وقت ہے۔ اسی وقت میں اگر آپ نے اس زکات کو ادا کیا ہے تب آپ کی زکات ادا ہوگی، اور اگر 1 منٹ بھی بلا عذر شرعی آپ اس کو تاخیر کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو یاد رکھیں آپ گناہگار ہیں، جہنم کے حقدار بن رہے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر آپ کے پاس میں زکات کو ادا کرنے کے لیے فی الوقت مال نہیں ہے، فی الوقت میں پیسہ نہیں ہے، تو کوئی بھی چیز بیچ کر کے اس کی قیمت ادا کی جائے زکات۔ یہاں تک حکم ہے، چاہے وہ سونے کی چیز بیچ کر کے زکات کی قیمت ادا کی جائے، چاہے کوئی بھی چیز بیچ کر کے۔ لیکن یہاں کیا ہے، نہیں جی کمائیں گے پھر ادا کریں گے، نہیں ہونا چاہیے ایسے۔ فوراً سے پہلے زکات کی ادائیگی کر دینا چاہیے ہمیں، اور اس میسج کو اپنے تک نہ رکھیں بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ سچے مومن کی یہ پہچان ہے، سچے مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ کبھی امانت میں خیانت
امانت میں خیانت سچا مومن نہیں کرتا۔ یہ زکوٰۃ پوری نہ ادا کرنا یا زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا یہ سچے مومن کی پہچان نہیں ہے، سچے مومن کی پہچان نہیں ہے یہ۔ تو ہم سچے مومن بنے، سچے مومن رہیں، سچے مومن بن کر کے زندگی گزارے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔